کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا، بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز، دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو، بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں، دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار، کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں، اس لیے کہ تو کریم۔ اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں، یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں، جیسا ہے غنی ویسی۔ اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو یہ میں اللہ سے مانگ۔ اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے، تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے، تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا۔ ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک چونی دے دو، تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی، میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے۔ کہا اچھا پوری سلطنت دے دو، تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی، اپنی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا، کمی نہیں، گڑ گڑاؤ مانگو۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ، اس کے کرم پہ نگاہ رہے، اس کے کرم کو یاد کرو، عنایتوں کو یاد کرو۔ اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کرتے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا آتنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے، بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں۔ کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تم مانگ کیا رہا ہے۔ یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں۔ جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دعا کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے نکلے، معنی ہی پتہ نہیں ہے، دل حاضر ہو، پھر عاجزی ہو، پھر گڑ گڑانا ہو، پھر رونے جیسی صورت ہو، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہوا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے۔ منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے، یار دیکھ لے بس اسی میں ہماری کامیابی ہے، میں کیسا لگوں گا۔ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا، قدرت کو پیارا جائے، صالحین جیسی صورت بنا، آنکھوں میں آنسو لا، عاجزی کر، گڑ گڑا، اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے، یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو، دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول، پھر 5 تک بھی پہنچ، پھر 7 تک بھی پہنچ، اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول، بور مت کر، لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ، قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے۔ یہ آداب دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو،
یہ خاص ہے. دعا کرو تو تنہائی میں کرو. تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے. اکیلے میں کرو اور پھر مجمع عام میں بھی کرو. اکیلے میں کرو, مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, تو ولی کی موجودگی میں کر. بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے, محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے, وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے, 2-4 تو ہوں گے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی, میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسانی ہے. اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں, اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے, بکھرے ہوئے بال ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں, بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے, مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے. اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہی ولی. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے. اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے. سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہمیں تو کیا کرنا, آم کھانا ہے, پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا, کونے میں بیٹھا ہوگا, بیچ میں بیٹھا ہوگا, آگے بیٹھا ہوگا, پیچھے بیٹھا ہوگا, کھڑا ہوگا, کچھ بھی ہوگا. ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے, بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب, ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے, اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول. اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر, اجتماعی دعا. اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو, وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں. کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو, پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر, تو چاہے تو رد کر. کا یہ رد ہی ہے, یہ رد ہی ہے. اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے, میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے, میری دیر ہوشیاری نہیں ہے, میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو نے وعدہ کیا تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا, اور وہ قبول ہی کرے گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں. پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو, خاموشی سے صدقہ دو, ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو, قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو, 2 زانوں بیٹھو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو, پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو,
اس کی رحمت کو محدود مت کرو. یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے. دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے, ربنا اے ہمارے رب, آتنا عطا کر ہمیں, فی دنیا حسنا اچھی دنیا, وفی الآخرت حسنا اچھی آخرت عطا کر, وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. یعنی سب کو ملاؤ. اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے, نعمت کا مستحق نہ تھا, لیکن کہا ہمیں دے, پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا, تو میں مستحق نہ تھا, وہ مستحق تھا. میں اپنے لیے مانگ رہا تھا, ممکن ہے مستحق نہ تھا, نہ ملتا, لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا. اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا, کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے, تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی. اس لیے سب کو شامل کیا کرو. اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا, اے موسیٰ, میرے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. اے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو, وہ دعا قبول ہے. اللہ کے کلیم نے عرض کی, مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے, ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے, اللہ کا نبی تو معصوم ہے. عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا, اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا. حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے, لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا, میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا, تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی, اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے, برائی کرنی ہے, ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے, اور وہ قبول ہی ہوتی ہے. اب پتا چلا, دوسری حدیث پاک میں آتا ہے, جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو, مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما, تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی, اللہ تجھے پہلے دے گا, بعد میں اس کو عطا فرمائے گا.